السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، سوال ہے کہ بوسیدہ اوراق، مقدس اوراق کا جلانا جائز ہے یا ناجائز؟ بینوا و توجروا۔ دیکھیں، یہ مسئلہ بہت نازک ہے اور اس میں علماء کرام کو، فقہاء کرام کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہم اختلاف پہ نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اپنے معاشرتی ماحول کو دیکھیں گے۔ ہمارے معاشرے میں برداشت نہیں ہے، متحمل مزاج نہیں ہے، اکثریت قرآن سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، جذباتی قوم ہے، اور اس کے ماضی میں کافی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جس طرح سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، اس طرح کالام میں ایک واقعہ ہوا، اس طرح پہلے ہزارہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، لیکن اس میں بندے کی جان بخشی ہوئی تھی۔ تو مشورہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرتی ماحول میں فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، انا ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ لوگ شریعت کو فالو نہیں کرتے، اپنا غصہ نکالتے ہیں، اپنا بغض نکالتے ہیں، اپنی دشمنی کے بدلے لیتے ہیں، منتقم مزاج ہے۔ علماء سے رہنمائی نہیں لیتے، مفتیان اعظام سے رہنمائی نہیں لیتے، مشائخ اعظام سے رہنمائی نہیں لیتے، اور بالفرض اگر کسی سے غیر دانستہ طور پہ کوئی غلطی ہو جائے، یہاں جہاں میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، کچھ سالوں پہلے یہاں بھی ایک ایسا واقعہ آیا تھا، اور شور شرابہ اس بیچارے پر پھر وہ 295 کا FIR ہوا۔ تو یا منتقم مزاجی ہے، برداشت نہیں ہے، علماء سے رہنمائی لینا ہے، مفتیان سے رہنمائی لینا نہیں ہے، مشائخ سے رہنمائی لینا نہیں ہے، سارے مفتیان بنے پھرتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ اپنے محلوں میں تحفظ اوراق مقدس کے نام سے جو گھی کا ٹین ہوتا ہے یا جو پلاسٹک کے تیلیاں ہوتی ہیں وہ اویزاں کریں، اور اس پہ لکھ لیا جائے تحفظ اوراق مقدس، یہاں پہ ڈال لیں۔ جہاں سڑکوں میں، گلی گوچوں میں، اخبارات کی شکل میں، کاغذات کی شکل میں احادیث ہوتے ہیں، اخباروں میں قرآن کی آیتیں ہیں، اس کو بھی اٹھا لیں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کتاب ہے، مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اللہ کی کتاب کی بے حرمتی یا بے ادبی کروں، لیکن کیونکہ یہ لوگ عالم دین ہوتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا، تو وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو محفوظ کریں، لیکن محفوظ ہونے میں ان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی پھر منتقم مزاج اہل محلہ لوگ اس سے بے ادبی تعبیر کرتے ہیں، گستاخی تعبیر کرتے ہیں، گیلو جلو، مار کوٹائی، ہلہ گلہ۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ تو بوسیدہ اوراق کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج کل جو نہروں میں بھی نہیں بہایا جائے، یا کوئی بڑا دریا ہو یا سمندر ہو تو وہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن قبرستان میں، ہر جگہ پہ قبرستان میں جگہ میسر ہے الحمدللہ، مسلمانوں کے قبرستان میں، اس میں علیحدہ ایک خصوصی 10 بائی 10، 20 بائی 20، 30 بائی 30، 15 بائی 15، 5 بائی جتنا بھی گنجائش ہوتی ہے، ایک کمرہ مختص کیا جائے۔ سارے اہل محلہ اور گاؤں اپنے چندے پر دین کی خدمت کرے، اور باقاعدہ جو گاؤں میں مقدس اوراق بوسیدہ ہو جاتے ہیں، چاہے قرآن کریم کی ہو، چاہے احادیث کی ہو، چاہے اور دینی کتب کی ہو، تو محلے میں ینگ جنریشن جو ہے، آپ لوگ ٹیمیں بنا دیں، اور ہر محلے میں
ہر محلے میں جہاں سے لوگ ایگزیکٹ نکلتے اور ان ہوتے ان آؤٹ پہ ایک ایک ٹی کا بکس اویزان کیا جائے، اور اہل محلہ کو اب شعور دے دے کہ یہاں پہ اخبار کے تراشیں یا کوئی بھی کتاب ہو تو آپ یہاں پہ مہربانی کر کے اس بکس میں ڈالا کریں. اور جو ذمہ داران اہل محلہ ہے یا جو سوشل ورک کرتے جو ٹیم ہے، وہ کارکنان ہر دوسرے دن اس کو چیک کرتے رہیں، اس پہ نظر رکھیں، اور اس کو پھر ایک بڑے شاپر میں یا ایک تیلا میں محفوظ کر کے باوضو ہو کر پھر اس کو دفنائے. یہ بہترین طریقہ ہے. تو مقدس اوراق کو جلانا درست نہیں ہے. ہمارا معاشرہ پچھلے زمانوں کی مثالیں ہم نہیں دے سکتے، فقہا کے اختلاف کی مثالیں نہیں دے سکتے، علماء کی اختلاف کی مسائل نہیں دے سکتے. اختلاف درست ہے یا نادرست ہے نہیں، میرا مشورہ ہے، میری رائے ہے، مطالعہ کا نچوڑ ہے کہ کسی طور پر بھی اللہ کے کلام کا جلانا درست نہیں ہے. آپ اس کو محفوظ کریں اور دفنا دیں بس. ہاں، اگر کسی نے غیر دانستہ طور پر جلایا یا کوئی عمل کیا، اس کو موقع دیا جائے، اس سے پوچھا جائے اور وہ توبہ تائب ہو جائے، اس کو سمجھا دیا جائے، شعور دیا جائے کہ یہ شریعت ہے، یہ قرآن اور سنت ہے، آئندہ جلانے سے گریز کرے، آئندہ بوسیدہ اوراق کو پھینکنے سے گریز کرے. تو اس طریقے سے اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے لیے کوشش کریں، بجائے آگ لگانے کے، آگ بھڑکانے کے، انتشار پھیلانے کے، فتنہ پھیلانے کے. جس طرح ہمارے ملک میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں. اس کا کسی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ قرآن سے ہوتا ہے، نہ حدیث سے ہوتا ہے، نہ علماء سے ہوتا ہے. دیکھیں، جب ایسے معاملات ہوتا ہے تو کوئی مستند ریکگنائز رجسٹر دارالعلوم کا مفتی اس سے فتویٰ تو لے لے. آپ اہل سنت الجماعت ہے تو اہل سنت سے لے لے، فقہ جعفریہ سے تو فقہ جعفریہ سے لے لے، دیوبند ہے تو دیوبند سے لے لے، سنی بریلوی تو بریلوی سے لے لے، اہل حدیث ہے تو اہل حدیث سے لے لے. اپنے فقہوں پہ عمل کرے، اپنے علماء سے رجوع کرے. تو اس کے لیے سال ہر سال سے ہمارے مریدین کو، متقدین کو، سالکین کو تمام میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ گلی محلوں میں باقاعدہ انتظام کیا جائے، اس پر لکھ دی جائے مقدس اوراق، تحفظ مقدس اوراق. اپنے گھر میں جو بوسیدہ ہوتے ہیں یا اخبار کے تراشے ہوتے ہیں، اس پہ قرآن کریم کی آیات ہوتے ہیں یا حدیث کے ہوتے ہیں یا فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، دین سے ریلیٹڈ جتنا بھی لٹریچر ہے اس میں محفوظ کیا جائے، صاف ستھرا کر کے کارکنان اس کو بڑے بیگ میں ڈالیں اور باوضو ہو کر، طیب طاہر ہو کر، خوشبو لگا کر اس کو دفنا دے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ حضور علیہ السلام کی احادیث ہیں. تو قرآن کا ادب اور احادیث مطہرہ کا ادب مسلمانوں پر فرض عین ہے. تو کوشش کیجئے گا اصلاح معاشرہ کی نیت کہ آپ لوگ اس تحفظ اوراق مقدس کی طرف بھی آپ لوگ ورک کریں. محلے کی سطح پہ کریں. آپ کے محلے میں 10 گھر ہے، 20 گھر ہے، 3 گھر ہے، 4 گھر ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا جی. آپ کے سامنے بجلی کا کھمبا ہوگا تو ٹین کتنے کی آ جائے گی؟ 50 روپے کی، 100 روپے کی. اس کو کاٹ کے وہاں سے وہ باندھ دے کوئی چھوٹی موٹی رسی سے یا لوہے کے تار سے. اتنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے. تو جہاں بھی، جدھر بھی یہ میرا آواز پہنچ رہا ہے، تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ میرے اس پیغام پہ عمل کریں، گھر گھر تک پہنچائیں، اور آپ اللہ کی دین کے لیے قربانی دے، قرآن سے محبت کرے، رسول اللہ کی دین سے کرے. تب ہمارے دلوں میں سکون آئے گا، قرار آئے گا، معاشرے میں سٹیبلٹی آئے گی. گھروں میں تب سٹیبلٹی آئے گی جب دین نہیں ہوگا،
کچھ بھی نہیں ہوگا، بے چینی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، تکالیف ہوگی، آزمائشیں ہوگی، آپ کے چہرے پہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ نہیں سکتی۔ تو قرآن سے محبت کریں، صاحب قرآن کی تعلیمات سے محبت کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور برگزیدہ جو اللہ کے پیارے ہیں ان سے محبت کریں، ان کے لٹریچر کو پڑھیں کہ وہ لوگ کیسے برگزیدہ بن گئے تھے، کیسے متقی بن گئے تھے، کیسے پارسا بن گئے تھے۔ تو علماء کی قدر کرے، مشائخ کی قدر کرے، حفاظ کرام کی قدر، اپنے بچوں پہ رحم کرے، بڑوں کا ادب کرے، بزرگوں کا ادب کریں۔ جو اسلامی تعلیمات ہے، اخلاقیات ہے، اپنے نبی کی سیرت پڑھو تاکہ بندگی آ جائے۔ اسلام بڑا پیارا دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔